الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد حدثنا سفیان ابن وقیع حدثنا محمد بن بشر عن علی بن صالح عن ابی اسحاق عن ابی جحیفۃ قال قالوا یا رسول اللہ نراک قد شبت قال شیبتنی ہود واخواتها۔ گزشتہ کل بات ہماری یہاں چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تھا کہ آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں، آپ پر بڑھاپا طاری ہو رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، عما یتساءلون، اذا الشمس کورت، ان جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ اور وجہ یہ بتلائی تھی کہ ان صورتوں میں کثرت کے ساتھ قیامت سے متعلق مضامین ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا فکر بہت لاحق رہتا تھا، جس کی بنا پر آپ کے اوپر بڑھاپا طاری ہو رہا تھا۔ آگے جو روایت حضرت ابی جحیفہ کی روایت ہے، یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ سے لوگوں نے ذکر کیا، قالوا یا رسول اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، انہی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، نراک قد شبت، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں، آپ پر بڑھاپا طاری ہو رہا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی جواب دیا کہ مجھے سورہ ہود واخواتها اور اس کی بہنیں، یعنی ان جیسی صورتیں جن میں قیامت سے متعلق، آخرت سے متعلق مضامین ہیں، انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ قیامت سے اور آخرت سے متعلق جو مضامین ہوتے ہیں، ان میں عموماً اس بات کا ذکر ہوتا ہے کہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو پیشی ہے، اس پیشی میں کیا احوال پیش آئیں گے اور کیسے وہاں پر ایک دوسرے سے لوگ آنکھیں چرائیں گے، بھاگیں گے۔ ایک نیکی کم پڑ رہی ہوگی ایک بندے کو، صرف ایک نیکی، اگر وہ ایک نیکی مل جاوے تو جنت میں چلا جائے گا، ورنہ اس کو کچھ مدت جہنم میں گزارنا پڑے گی۔ ایک نیکی کے لیے پورے میدان میں گھوم جائے گا، میدان حشر میں وہ گھومے گا، لیکن کوئی اس کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کیسا وہاں پر ماحول ہوگا؟ آج اگر ایک بندہ 1 کروڑ روپے لے کر آوے، 1 کروڑ روپے میں فقط 100 روپے کم ہو، اور اس کا سودا ہو چکا ہے، وہ بندہ یہ کہتا ہے 1 کروڑ روپے پورے ہوں تو یہ میں آپ کو سودا ڈن کر دیتا ہوں، ورنہ میں آپ کو نہیں دوں گا۔ اب اگر وہ اتنا بڑا مالدار کہ 1 کروڑ روپے لے کر بیٹھا ہوا ہے، صرف کتنے روپے کم ہے اس کے پاس؟ 100 روپے۔ وہ 100 روپے کے لیے اگر کسی کے پاس پھرے گا تو کوئی نہ کوئی تو ایسا بندہ مل ہی جائے گا اس کو، جو کہے گا کہ بھلے ہی 1 کروڑ روپے اس کے پاس ہیں، 100 روپے گھٹتے ہیں، لے تیرا کام نکلتا ہے، نکال لے۔ ملے گا کہ نہیں ملے گا اس کو؟ دنیا کے اندر تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کے اندر میدان حشر میں اتنا زبردست وہاں پر معاملہ ہوگا کہ میدان حشر کی ایک نیکی اگر کوئی مانگ لے گا کسی سے تو اس کو پہچاننے سے انکار کر دے گا کہ کون ہے آپ، میں آپ کو تو پہچانتا ہی نہیں ہوں۔ ایک نیکی کے لیے وہ پورے میدان حشر میں بھٹکتا پھرے گا، لیکن ایک نیکی اس کو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو آج جو نیکی کا موقع اللہ رب العزت نے ہم کو دیا ہے، اس سیزن میں، اس موقع کے اندر اور یہ مرحلے کے اندر جو امتحان کا جو اللہ رب العزت نے موقع دیا ہے، اس میں ہمیں پوری تیاری کر لینی ہے۔ کیسے تیاری کریں گے؟ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ چیزوں کا ذمہ دار بنایا ہے، کچھ حقوق واجب ہیں ہمارے اوپر، والدین ہیں ان کے حقوق ہیں، رشتہ دار ہیں ان کے حقوق ہیں، ہمارے بیوی بچے ہیں ان کے حقوق ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں ان کے حقوق ہیں، ہر ایک کا حق ادا کرتے رہنا چاہیے۔ پڑوسی، دیکھو پڑوسی سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پڑوسی کے بوائق، اس کی بہت زیادہ اس کی طرف سے تکالیف آتی ہوں اور آپ اس کو برداشت کر رہے ہوں، یہ پڑوسی کا حق ہے۔ ایک تو پڑوسی وہ ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ ہے بھی یا نہیں ہے، فلیٹ میں کیا دنیا میں بھی ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے، یعنی کب آتا ہے کب جاتا ہے، اس کے کیا حال احوال ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ حال ہے ہمارا۔
جتنے بڑے سوسائٹی میں آپ جائیں گے اتنے زیادہ کھاڑے وہاں نکلیں گے، پتہ ہی نہیں بازو والا کیا کر رہا ہے، کون ہے، کیا اس کے اوپر حالات گزر رہے ہیں۔ ایک یہ ہے، اور ایک وہ ہے پڑوسی کے بازو میں اس کے رہنے کا ہر وقت احساس ہوتا ہے، کیونکہ وہ سیدھا ہی نہیں بیٹھتا ہے، گوشت کھایا ہے تو ہڈے، بات سمجھ میں، مونگ پھلی کھائے ہیں تو چھلکے آپ کے دروازے پر، کہتے ہیں یار ایک بار ہو گیا، 2 بار ہو گیا، 3 بار ہو گیا، اب نہیں چھوڑوں گا اس کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ اس کی تکالیف پر صبر کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قیامت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی تکالیف پر صبر کرے۔ تو پڑوسی کی ایذا رسانی پر صبر کرنا یہ بہت 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 اجر عظیم رکھتا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقوق، اچھا یہاں تک حضرت جبریل علیہ السلام نے اتنی تلقین کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں پڑوسی کو بھی وراثت میں حقدار نہ بنا دیا جائے، اتنے حقوق ہے پڑوسی کے۔ گھر میں کچھ اچھا بنا ہے، پڑوسی تکلیف دیتا ہے، من نہیں کر رہا اس کو نہیں پہنچانا، لیکن پہنچانا پڑے گا، کیوں؟ پڑوسی کا حق ہے۔ میٹھا بنایا ہے، بریانی بنائی ہے، کچھ اچھا بنا لیا، کچھ بھی اچھا، چاہے دال میں تڑکا مار کے اچھا کر دیا وہ دال کو بھیجو اس کے یہاں، یہ پڑوسی کا حق ہے۔ یعنی آپ کو تپیلی بھر کے اور دیگچی بھر کے نہیں بھیجنا ہے، چھوٹی سی پیالی بھریے، چھوٹی سی پلیٹ بھریے، یعنی ایک بندے کا تھوڑا بہت اس کے اندر کام نکل آوے۔ اگر اتنی کوانٹٹی نہیں دے سکتے تو اور تھوڑا کریے، لیکن بھیجیے، یہ پڑوسی کا حق ہے۔ پڑوسی کی حالات سے گزر رہا ہے، اگر وہ مالی تکالیف میں اور اللہ نے آپ کو مالدار بنایا ہے، مال سے اس کی مدد کیجیے۔ اگر وہ بیمار ہے اور دوا خانے نہیں جا سکتا ہے، آپ اس کو لے کر جائیں گے، یہ آپ کے اوپر حق ہے۔ یہ سب پڑوسی کے حق ہیں۔ آج نیکی کا سیزن ہے، یہ سیزن ہے۔ حالت یہ ہے کہ پڑوسی کو کورونا ہو گیا ہے، کون جائے بھائی مرنے کے لیے؟ جس کو ہونا ہے گھر کی کوٹھری میں بند ہے، وہاں پر بھی کورونا ہو رہا ہے، اور جس کو نہیں ہونا ہے وہ کورونا سے متعلقات میں لگا ہوا ہے، اسے کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے یہ، اس لیے ان بیماری سے جو متعدی کہلاتی ہیں، متعدی بیماریوں میں احتیاط کے ساتھ آپ کو جانا پڑے گا، عیادت کرنا پڑے گی، اور اس میں جو مدد آپ سے ہو سکتی ہے وہ کرنا پڑے گی۔ سب جان چرائیں گے تو غسل کون دے گا؟ سب جان چرائیں گے تو علاج و معالجہ کون کرے گا؟ کیا ڈاکٹر کو نہیں ہوگا کورونا؟ جن ڈاکٹروں کو اللہ نے بہت اعتقاد دیا ہوتا ہے اور بہت بالکل وہ نڈر ہوتے ہیں، انہیں کچھ نہیں، نہ کوئی وہ ماسک پہنتے ہیں اور وہ سر پہ وہ ہیلمٹ جیسا لگاتے ہیں نا کانچ، نہ وہ پہنتے ہیں، نہ وہ کوئی کٹ پہنتے۔ پہلے تو لاک ڈاؤن کے ٹائم تو ایسا حال تھا مولوی صاحب کہ کوئی بیچارہ پیشنٹ پہنچ جاوے تو اس کا ایک مرتبہ کا جو آنے کا چارجز ہوتا تھا تو خالی کٹ کا 5000 روپے تو ہوتا تھا۔ وہ کٹ پہنی، آگے دور سے دیکھا، کٹ پہننے کے بعد بھی دور سے دیکھا اور اس کے بعد اتار کے پھینک دیا 5000 روپے، تو خالی اس کے اوپر جو دوسرے چارجز ہیں وہ تو الگ، راؤنڈ پہ جو ڈاکٹر آتے وہ۔ لاک ڈاؤن کے ٹائم یہ حال تھا۔ آج وہی ڈاکٹر بلا کسی کٹ کے تھوڑے بہت ہاتھ میں وہ چڑھا لیے پلاسٹک کے اور دور سے دیکھ کے یوں کر کے دوائی لکھ دی، اب وہی 5000 کے بغیر بھی آ رہے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ یہ سب وہ کام ہے کہ مریض کو اور انسانیت کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ انسانیت رو رہی، بلک رہی ہے۔ ابھی وہ بامبے ایئرپورٹ سے جو کارپوریٹر نے ایک ویڈیو وائرل کیا، سنا کہ نہیں سنا؟ یعنی کہ یہ انسانیت کو شرمسار کرنے والے کام ہو رہے ہیں۔ جو ڈاکٹر جن کے دلوں میں ترحم ہوتا ہے، رحم ہوتا ہے پیشنٹ کے لیے، وہی ڈاکہ ڈال رہے ہیں اس کی جیب کے اوپر۔ وہ لیبورٹریز جو صحیح حقائق کی جانکاری دیتی تھی، صحیح رپورٹ پیش کرتی تھی، وہی چوری کر رہی ہے، پیسے کھا رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا وہ مالدار بن جائیں گے؟
کیا وہ پیسہ اینٹ کر اور اپنی زندگی کو خوشحال بنا لیں گے؟ آپ یاد رکھیے کہ پیسوں سے خوشحالی خریدی اگر جا سکتی ہو تو آج کے مالداروں کو سب سے بہتر نیند آ جانا چاہیے، لیکن نہیں آ رہی ہے۔ جتنا بڑا مالدار ہے اتنی زیادہ دوائیاں کھا رہا ہے اور اتنی ہی زیادہ پریشانی میں مبتلا ہے، اور جتنا غربت ہے، جتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے مالی اعتبار سے، اسے نیند اتنی بہتر آ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے ہیں نا تو نیند لگ جاتی گہری، تھوڑی دیر کے لیے۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشحالی دی جاتی ہے، دلوں کا اطمینان دیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے اس کو سلب بھی کر لیا جاتا ہے، کھینچ لیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا، ان صورتوں کے مضامین نے مجھے متفکر کر دیا اور بوڑھا کر دیا۔ یہ ہیں وہ باتیں کہ جن کو آج انسانیت نے چھوڑ دیا، انسانوں نے چھوڑ دیا، امت نے چھوڑ دیا۔ اب ہمیں یہ فکر کرنا پڑے گی کہ ہمارے یہاں پر کون لوگ ہیں جو ہماری مدد کے محتاج ہیں، ہمارے اوپر ان کے حقوق واجبہ ہیں۔ اب ہمارے رشتہ دار ہیں، دیکھو کھٹ پٹ رشتہ داروں میں ہوتی، اچھا جلاپا بھی رشتہ داروں میں ہی ہوتا ہے۔ حسد کرنے کے لیے باہر سے لوگ نہیں آئیں گے۔ وہ جو راندر میں رہ رہا ہے، اتنا بڑا مالدار کیسے بنگلے بنائے، دیکھے کہ نہیں اڑجن کے اوپر، یا پھر آپ جو ہائی سوسائٹیوں کی طرف سے گزرتے ہیں، گڑدور روڈ اور فلانا ہے ڈماکڑا ہے، یہ سب روڈوں سے آپ گزرتے تو بنگلے، بڑے بڑے شو روم دکھتے ہیں۔ کبھی حسد ہوا کہ اس کا اتنا بڑا شو روم، واٹ لگانا پڑے گی؟ اس سے کوئی حسد ہوتا ہے؟ کبھی نہیں ہوتا ہے۔ بھائی حسد کس سے ہوتا ہے؟ یہ میرا سگا ہے، یہ میرا پڑوسی ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، اور یہ میرے سے آگے کیسے نکل رہا ہے، اس کے ٹاٹیے کھینچو۔ یہ ہے مسئلہ۔ وہیں پر ہمیں شریعت یہ تعلیم دیتی ہے کہ آپ کا رشتہ دار آگے بڑھ رہا ہے، آپ کا جی نہیں چاہ رہا ہے کہ آگے بڑھے، لیکن دل سے خوش ہوئیے، اور دل کے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لیے دعا کیجئے۔ ایک دن آئے گا کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا اس کی مالداری سے۔ آپ کے لیے یہ حکم ہے، اور جو مالدار بن رہا ہے اس کے لیے یہ حکم ہے کہ تو اپنی مالداری میں سے اس کو بھی دے، اس کا بھی حق دے، اور اس کی بھی فکر کر اگر یہ محتاج ہے۔ اچھا ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد تو گاڑی بھی ہے، اس کے گھر میں تو فریج بھی لگا ہوا ہے، اس کے گھر میں تو بہت اچھے اچھے کھانے بھی بن جاتے ہیں ہفتے میں 15 دن میں، تو اس کو کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں گاڑی، فریج یہ ضروریات زندگی میں سے ہے۔ گاڑی چلانے والا بھی زکوٰۃ کا محتاج ہو سکتا ہے، یہ اپنے دماغ میں بیٹھائیے۔ اب اس کے پاس گاڑی ہے تو اس کا مطلب کہ گاڑی بیچ کے بھی کھا جاوے، اور اس کے بعد پگتیے بھی پیدل چلے اور اپنے ٹاٹیے بھی دکھاوے، پھر کسی سے گاڑی مانگے تو یہ گاڑی بیچ کے دوسروں کی مانگا کرتا ہے۔ کوئی حالت اس کو سکھی نہیں دیکھیں گے۔ آج میں نے ویتر کے اندر سورہ سبح اسم ربک الاعلی پڑھی، آخری تراویح ہے اس رمضان کی، آخری ویتر ہے جو باجماعت ہے اس رمضان کی۔ آئندہ کل چاند کے فل چاند سے، آج ہی نہیں دکھا تو کل تو، یہ کل بھی تراویح ہوئے گی، کل تو 30واں ہے نا روزہ، تو کل تو کوئی چانس نہیں ہے۔ اب یہ سورت جو ہے نا یہ مسنون ہے، ویتر کے اندر ان سورتوں کا پڑھنا کیا ہے، میرا دل تو روز چاہتا روز پڑھوں، لیکن اس لیے قصدن میں کچھ ادھر ادھر سے آیتیں پڑھ لیتا ہوں اور مختصر آیتیں پڑھ کر رکعتیں پوری کرتا ہوں کہ لوگ نہ اکتا جائیں، لوگ اکتا نہ جائیں۔ اس لیے جمعہ کے دن سبح اسم ربک الاعلی هل اتاک حدیث الغاشیہ یہ بھی مسنون ہے، وہ ہفتے میں ایک بار ہے، اگر وہ ہر ہفتے پڑھی جائے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس میں بھی کچھ لوگوں کو پن کرنے کی عادت ہے۔ ایک سورت یاد ہے امام سب کو۔ اب ایک مرتبہ جمعہ کے لیے، ویسے تو کئی ایسے جمعہ ہو جاتے ہیں کہ میں نے پڑھانا چھوڑ دیا ہے ٹارچر کرنے کی وجہ سے، تو ایک دعوت میں جمعہ کے دن میں پہنچا، تو ایک صاحب جو خاص اس کا اعتراض کرتے تھے کہ 26 میں ہر جمعہ، 26 میں ہر جمعہ، کوئی دوسری صورت نہیں پڑھتے، چھوٹی صورت نہیں پڑھتے، تو دعوت میں جب میں پہنچا تو دیکھیے، یعنی میں وہ بتا رہا ہوں کہ لوگ کسی بھی طرح سکون نہیں لے دیں گے،
گاڑی بھی بیچ دے گا تو سکون نہیں, گاڑی رکھ لے گا تو سکون نہیں. ہر حساب سے میں وہ بتا رہا ہوں کہ سکون کیسے نہیں لینے دیتے. وہ گدھے والا مسئلہ نہیں سنا ہے, باپ بیٹوں کا گدھا لے کر جا رہے تھے, بس ویسا ہی. تو وہ صاحب دعوت میں ملے, کہتے ہیں آج امام صاحب نے چھوٹی صورت اس کے لیے پڑھائی کہ دعوت میں آنے کے تھے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی بڑی صورت پڑھاوے تو کچھ آتا نہیں ہے, چھوٹی صورت پڑھاوے تو کہ دعوت میں آنے کے تھے اس کے لیے چھوٹی صورت پڑھائی. تو بہرحال ہمارے لیے پڑوسیوں کے لیے بہت پڑوسیوں کا مسئلہ ہے, رشتہ داروں کا مسئلہ ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ حسد اپنے قریبی لوگوں سے ہوتا ہے, اور اپنے قریبی لوگوں کے لیے ہی دل کو بڑا کریں گے, ان کے لیے دعا کریں گے, اور قصداً ان کے حوصلہ افزائی کریے کہ اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ترقی دی, اور دکان اس طرح کر لی, اور مکان اس طرح کر لیا, اور واڑی ایسی لے لی, وغیرہ وغیرہ, جو انہوں نے لیا ہو, جیسا ان کا مالداری کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے تو بڑھوتری ہو رہی ہو, اس چیز میں ان کو دعائیں دیجیے. دعا دیتے دیتے ایک وقت آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا اور حسد کرنا چھوڑ دے گا. اور دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حسد کرنے والے کو ترقی نہیں دیتے. جب آپ خود اپنے دل کو مطمئن کر لیں گے تو آپ کی ترقی الگ سے شروع ہو جائے گی. نمازوں کا اہتمام کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مالداری بڑھتی, کیونکہ رزق کو تقسیم ہوتا ہے, اور نمازوں کی پابندیوں سے, ذکر و اذکار سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں اضافے فرماتے ہیں. تو یہ ہمیں تعلیم دی جاتی ہے قرآن کی. اور بھی اس کے بہت سارے شقے ہیں, بیان کرنے کا وقت نہیں ہوتا, اتنی سب شقے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. انشاءاللہ کسی اور موقع پر اور اس میں وضاحت کریں گے. تو ابھی آگے حدثنا علی بن حجر, یہ دوسری روایتیں فرماتے ہیں, انبأنا شعیب بن صفوان عن عبد الملک ابن عمیر عن ایاد بن لقیط العجلی عن ابی رمثة التیمی تیم الربابی قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم معی ابن لی فقال فأريته فقلت لما رأيت هذا نبي الله وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر. یہ حضرت ابو رمزہ کی روایت ہے. یہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, میرا چھوٹا بیٹا بھی میرے ساتھ میں تھا. تو مجھے دکھلایا گیا کہ وہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کسی نے اشارہ کر کے بتلایا. یہ ضرورت اس لیے پڑی ہوگی غالباً کہ وہ پہچانتے نہیں ہوں گے, پہلی مرتبہ آئے ہوں گے خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. تو فرماتے میں نے جیسے ہی دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں تو میری زبان سے نکل گیا ہذا نبی اللہ. او ہو کیا نورانی چہرہ, کیا ان کی کیفیت, یہ نبی ہیں. تعجب سے انہوں نے یہ الفاظ کہے. تو فرماتے ہیں اس وقت میں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تو آپ کے اوپر سبز جوڑے تھے, قمیص اور پیجامہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن اس وقت میں تہبند اور اوپر کی چادر یہ دو چلا کرتی تھی. وَلَهُ شَعْرٌ قَدْ عَلَاهُ الشَّيْبُ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت قریب سے دیکھا نا انہوں نے, تو کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے بال پر سفیدی غالب آ رہی تھی. وَشَيْبُهُ أَحْمَرُ, لیکن یہ جو بڑھاپا بھی تھا, فرماتے ہیں یہ سفیدی بھی جو غالب آ رہی تھی, یعنی بال پہلے بلیک سے لال اور بھورے ہوتے ہیں, پھر اس پر سفیدی آتی. تو فرماتے وَشَيْبُهُ أَحْمَرُ, لیکن آپ کے بالوں میں جو بڑھاپا تھا وہ سرخ تھا, یعنی بال سرخی مائل ہو رہے تھے, ابھی پوری سفیدی آئی نہیں تھی. اسی کو بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ آپ کے بال تو سفید تھے لیکن آپ خضاب کا استعمال فرمایا کرتے تھے, مہندی لگاتے تھے. لیکن حقیقت مہندی کی کیا ہے, وہ اس کے بعد جو باب آ رہا ہے وہ اسی خضاب کا ہی باب ہے. یہ ایک روایت اس باب کی بچی ہے, اس کو پوری کر کے انشاءاللہ ہم مجلس کو پورا کریں گے. حدثنا احمد بن منیع حدثنا سریج بن النعمان حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال قيل لجابر بن سمرة اما كان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب الا شعرات في مفرق رأسه اذا الدهن واراهن الدهن. اس روایت میں حضرت جابر ابن سمورہ سے کسی نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں سفید بال نہیں تھے, تو کہنے لگے کہ لم یکن فی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیب, کہ آپ کے بالوں میں کوئی سفیدی نہیں تھی. الا شعرات, مگر ہاں چند بال, بہت تھوڑے, جن کی مقدار پیچھے ہم نے پڑھی کہ 14, 17 یا 20,
اتنے بال سفید تھے. تو فرماتے الا شعرات فی مفرق رأسی، مگر چند بال جو سر کی مانگ میں نظر آتے تھے. اذا دہن وارہن الدون، لیکن اس کے باوجود جب تیل کا استعمال فرماتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ بھی تیل ان بالوں کو بھی چھپا دیتا تھا، یعنی پھر پتہ نہیں چلتے تھے کہ سفید بال آپ کے مانگ میں موجود ہیں یا نہیں موجود ہیں. سبحان اللہ بحمدہ.